اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت صاحبزادہ سید محمد عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس قادیان تشریف لائے اور پھر ان کی واپسی ہوئی، اور وہ یہ واقعات ہم نے تھوڑے سے بیان کر دیے تھے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ آپ کے وہاں پر پہنچ کے کیسے استقبال کیا گیا، لیکن دوسری طرف بادشاہ کو جب معلوم ہو گیا تو آپ کو فوراً قید کر دیا تھا۔ تو اس میں ایک خاص بات مجھ سے رہ گئی تھی جو بہت ہی اہمیت کی ہے، اور جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تشریف مبارک میں فرمایا ہے، کہ وہ اول تو یہ ہے جی کہ اس سے پہلے یہ کہ جب حضرت صاحبزادہ صاحب کو تشریف لے گئے تو گھر چلے گئے، تو دو یا تین روز کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھنے جب مسجد جا رہے تھے تو آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کو بلایا، اور آپ کی دو بھی جماعت تھیں اور بچے تو خیر چھوٹے تھے، لیکن باہر ان سب کو بلایا، اور دوسرے بھی عزیز جو تھے ان کو کہا کہ میری طرف دیکھو اور ایسے دیکھو جیسے کہ جنازہ تیار ہو گیا ہو اور باہر سے جوان دروازہ کھٹکا رہے ہوں کہ دیر ہوگی جنازہ نکالنا ہے۔ تو ہماری تائی جان مرحومہ جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے کی بیگم تھی، تو وہ ہمیں بتاتی تھیں کہ ہمیں بعض دفعہ شہید مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض باتوں کی اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کو بعض الہامات ہوتے تھے تو وہ بعد میں اس کی تشریح کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہم حیران ہوئے کہ کیوں دادا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن باہر آپ مسجد تشریف لے گئے، لیکن بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور جب عصر کی نماز ابھی پڑھائی نہیں تھی کہ 50 گھوڑ سوار آئے آپ کی مسجد میں، اور یہ واقعات مسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو 50 گھوڑ سوار آئے، اور ان میں سے ان کو ظاہر ہے ان کے دلوں میں صاحبزادہ صاحب کا احترام اور ان کے لیے محبت تو ہے تھی، لیکن دوسری طرف شاہی حکم تھا، اس کو بھی بجا لانا تھا۔ تو ان میں سے ایک گھوڑ سوار نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور آگے گئے، اور صاحبزادہ صاحب سے عرض کی کہ دادا، گورنر کے یہ آرڈر ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے جائیں گے یا وہ آ جائیں؟ تو کہتے ہیں آپ نے بڑے سکون سے فرمایا کہ نہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں، وہ کیوں آئیں گے، میں جاؤں گا یہ سارا مجلس۔ تو یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اتنے میں پھر وہ جو ہے کیا نام ہے گھوڑ سوار میں سے گھوڑ سوار آ گیا ہے، اس نے گھوڑا آپ کو دیا اور زین لگا کے، اور ساتھ یہ شنیدن کہ آپ گھر، کہتے نہیں گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ساتھ آپ اس بات کا خصوصاً مسلم وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ انتہا ہے استقامت کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی انتہا ہے، اور ان سے محبت والہانہ محبت اور عقیدت جس میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف ڈوب گئے تھے۔ خیر وہ گھوڑا زیر کیا، اس پہ صاحبزادہ صاحب نے چل کے گورنر کے پاس گئے، تو گورنر نے ان کو پھر قید کر لیا، قید خانے میں بھجوا دیا، اور اس کے گورنر نے اگرچہ بادشاہ کے احکامات یہ تھے کہ یہاں کے کابل بجایا جائے، لیکن گورنر نے یہ مناسب خیال کیا، اور پھر میرا خیال ہے کہ بادشاہ کو مطلع کیا ہوگا کہ حالات یہاں
بہت خراب ہو جائیں گے اور حکومت کے خلاف بغاوت کہیں ہو نہ جائے، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے عرض کروں کہ 40-50 ہزار تو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کے مرید تھے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جہاں کہیں بھی آپ کا نام گیا تھا تو سب نہایت احترام اور عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ کو خدا نے اتنی ایسی حیثیت دی ہے کہ بادشاہ جو کہ وقت کا فرعون تھا اس کے دائیں جانب آپ بیٹھنے والوں میں ہیں، لیکن آپ نے غرور و تکبر اور اس کی تو کوئی بات انتہائی سادگی کے ساتھ اتنی جائیداد تھی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب کبھی کبھی قحط ہو پڑتی تھی تو آپ غلہ بھیجتے تھے گورنر خوست کو. تو بہرحال اس وجہ سے آپ کی بہت احترام تھا. اور دوسری ہماری فیملی کی وجہ سے، میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہماری فیملی بڑی خدا تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی تھی. تو خیر بہرحال وہ گورنر کو یہ خیال تھا تو ان کو وہاں پہ قید رکھا. تو جب قید رکھا اس دوران پھر جب کابل لے جانے کا پروگرام بنایا گیا تو ہاں ان کو یہ گورنر کی احکامات تھے کہ قید تنہائی میں رکھنا ہے، سوائے اس کے کہ ان کی فیملی کے اگر کوئی ایک دو ضرورت کے بل آئے تاکہ یہ بھی پھیل نہ جائے کہ کوئی مل نہیں رہتا. تو خیر جی، صاحبزادہ مزمل صاحب تھے ہمارے صاحبزادگان میں بڑے رسوخ والے صاحبزادہ تھے. تو وہ ایک اور ملک کو ایک ٹرائب کے وہ ساتھ چلے گئے صاحبزادہ سب سے ملنے کے لیے. تو اس وقت دیکھا کہ صاحب عبداللطیف کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا. تو وہ جو دیکھنا تھا تو صاحبزادہ مزمل کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے کہا کہ دادا یہ کیا ہوا ہے؟ تو صاحبزادہ صاحب نے مسکرا کے کہا کہ مزمل تم اس کو دیکھ کے گھبرا رہے ہو، خدا خیر کر. انہوں پھر اس نے اصرار کیا کہ ہم آپ کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں اور گورنمنٹ ہمارا مقابلہ قطعا نہیں کر سکتی. بالکل. آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں کر رہی کہ یہ خدا تعالیٰ ہمیں اس چھوٹے سے کمرے میں بھی ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ مجھ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے. تو پھر آپ بات کو رد نہیں کر سکتے. خیر جی، آپ ان کے ساتھ چلے گئے. آپ کو پھر وہ میں نے بتایا کہ کیسے وہاں مطلب جیسے دربار میں آپ کی پیشی ہوئی، وہ تو واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ہاں تو میں پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ مباحثہ ہو. اچھا، اور مباحثہ اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یوں فرمایا کہ اس کی خواہش کا اظہار بھی صاحبزادہ عبداللطیف نے خود کیا تھا. اور ہمارے جو قابل قدر امام بشیر احمد خان رفیق صاحب، جنہوں نے آپ کے بارے میں بہت تحقیق کا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب شہیدان راہ وفا میں بڑی جلی حروف کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ صاحبزادہ صاحب کی اپنی خواہش تھی اور شاید وہ اس طریق سے پیغام پہنچانا چاہتے تھے جو آپ جس کی خاطر آپ وہ محفل چھوڑ کے آئے تھے. آپ کے قدم کہاں اٹھ رہے تھے. تو ہاں، یہاں وہ بات دوسری میں بھول گیا تھا جو میں آپ عرض کرتا ہوں کہ جب قادیان سے آپ مسیح موعود علیہ السلام خدا روح یا نفسی، کیا شان ہے، میں حیران ہوں، میں کیسے بیان کروں اس کو کہ خود بنفس نفیس اتنی اس قدر مصروفیات اور محبتیں جو آپ کے ارد گرد جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو بالکل گھیرے میں لیا ہوا تھا، انہوں نے خود چل کر صاحبزادہ لطیف کے ساتھ جو ہے نہر کی موڑ تک پیدل ساتھ تشریف لے گئے. حالانکہ یکا بھی منگوایا تھا جسے رتھ کہتے تھے، بعض جگہ رتھ لکھا ہوا ہے، بعض جگہ یکا.
मंगवाया हुआ था, लेकिन साथ पैदल और रास्ते में साहब साहब हम कलाम होते रहे, बड़ी तफसील से बातें होती रही। और फिर जब वहाँ नहर के पास पहुंचे तो वहाँ ये लम्हा था जिसको मेरा ये ख्याल है कि तमाम सहाबा ने ऐसे मुकय्यद कर लिया कि हर एक साहबी ने बताया कि आखिर जब जुदाई का वक़्त आया तो आप फर्ते मोहब्बत से शहीद मसीह मौद अलैहिस्सलाम के पाँव में पड़ गए और पकड़ लिया पाँव से। कर्म नहीं उठते थे। कैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले जलील से जुदाई हो। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, बेटा अपनी माँ से जब दूर जाता है तो लिपट पे चल जाता है। फिर ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरूज़ कामिल आपके बदले जलील से जुदाई का वक़्त था और साथ ही आपको ये भी मालूम था कि ये मेरी आखिरी मुलाकात है, फिर मैं ये मुबारक चेहरा नहीं देख सकूंगा। तो आपने बड़ी गहरी नजर से आपको देखा, बड़ी गहरी नजर से आपको देखा, देखते चले गए और उसके बाद आपको पाँव पड़ गया, लिपट गए। सलाम ने उठाने की कोशिश की लेकिन आपने जोर से पकड़ा। आखिर हज़रत सलाम ने फरमाया कि साहब साहब अल अम्र फौकुल अदब, कि ये मेरा हुक्म है, यकीनन अदब से बाला है। तो फिर हुकूम जिसको खुदा ताला ने दीनी फरासत दी थी वो तो जानता था कि मसीह वक़्त की तो हुक्म अदूली कैसे हो सकती थी। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो खुद मसीह अलैहिस्सलाम ने भी बरखिलाफ अपने तरीक के आपको सीने से लगाया और इमाम साहब लिखते हैं कि बड़ी देर तक बगैर रखा, वो ये सआदत आपको बख्शी जिसको मेरा ख्याल है कि आने वाला लिखारी और आने वाला कारी हमेशा याद रखेगा। चुनाचे हजरत मौलवी चरातीन साहब थे, उन्होंने साहब ही उन्होंने हजरत मौलवी हजरत अब्दुल अजीज साहब से पूछा कि क्या हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम किसी से आपने मुआनका भी किया है? तो आपने जवाब दिया कि नहीं, हुजूर का ये तरीक नहीं था। हुजूर हुजूर सिर्फ मुसाफा फरमाते थे। हाँ, एक साहबजादा अब्दुल लतीफ से वो गले मिले और वो अपने सीने से लगाया जब आप काबुल तशरीफ ले जा रहे थे। तो ये वो वाक़या है, ये वो लम्हा है कि जिसको उस दिन हकीकत है मैं बयान करने में मुझे सुस्ती हो गई। मैं आपको बता दूँ ना मैं आलिम हूँ, ना कोई लिखारी हूँ, ना कोई मुकर्रर हूँ। मैं तो आपसे एक दास्तान सुनाऊँ, दास्तान नहीं है, ये एक किताब है, मोहब्बत की किताब जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के गुलाम को आपसे मोहब्बत थी और फिर आपने जिस मोहब्बत का इज़हार फरमाया, ये ऐसी किताब है जिसमें दोहराया मोहब्बत का इज़हार। यकीनन गुलाम की मोहब्बत तो और बात ही और थी। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उनसे गले मिलना, ये बहुत बड़ी बात। और मैं तो यही कहूँगा कि इस बात ने बिलाशुबा आपको एक मुमताज़ हैसियत बख्शी और आपको और क़ुव्वत बख्शी और इस्तिक़ामत की तौफ़ीक दी।
اور آپ نے کنڈا کر لیا اپنے دل پر کہ وفا کو کس طرح پر نبھانا ہے۔ اور وفا کا ذکر بھی شہید مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا فوقیت تھی، کیونکہ اس نے وفا دی تھی۔ اچھا، جب ہاں ایک بڑا ہی اہم واقعہ یہ تھا کہ قادیان میں جب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو خواجہ کمال الدین صاحب کے بہنوئی غلام محمد صاحب کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ تو ان کے والد جو تھے، جو نبی بخش ان کا نام تھا لیکن مچھر کے نام سے مشہور تھے، تو انہوں نے صاحبزادہ صاحب کو مدعو کیا کہ دعوت ولیمہ ہے، اس پہ آپ آئیں، تشریف لائیں۔ تو صاحبزادہ صاحب نے قبول کیا۔ ویسے عموماً صاحبزادہ صاحب بہت احتیاط کرتے تھے، وہ حکام کے دعوتوں میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے کہ خیر بار وہاں پہ گئے، تو جب وہاں پہ بہت اعلیٰ انتظام کیا گیا تھا، بہت اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کیے گئے تھے، مرغن، پلاؤ، زردہ، جو وہاں کا اس وقت کے اعلیٰ کھانے سے بندوبست کیے گئے تھے۔ تو جب صاحب وہاں پہ گئے تو آپ نے کھانا کھانے سے انکار کیا اور اس کو فرمایا کہ یہ حرام است۔ تو حیرت سی ہوئی اور سادہ سب اٹھ کر چل دیے۔ پتہ لگا کہ وہ ولیمہ جو ہے وہ شادی سے پہلے کیا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر صاحب یو نو بیٹر دین می کہ ولیمہ جو ہے یہ تو دراصل اعلان ہے ازدواجی تعلق کے قیام کا۔ نہایت امپورٹنٹ بات ہے، اور ہم تو الحمدللہ اہل دوست تو سب جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو خیر نہیں جانتے وہ بھی، ولیمہ کوئی کھانا وانا نہیں ہے، کوئی دعوت وغیرہ نہیں ہوتی، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہاں یہ ازدواجی تعلق جو ہے قائم ہو گیا ہے۔ اور اس کو اور بھی بڑی باتوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس لیے آپ نے وہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی بعد میں یہ بھی پتہ لگا کہ وہ رقم بھی حرام سود کی تھی۔ تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تکلیف سے بچایا اور آپ کو جب ایک پیغام بھی دینے کی کوشش کی۔ یہ ولیمہ کی دعوت جو ہے یہ شادی کے انعقاد کے بعد، نہیں لاہور تو جب تشریف لے گئے تھے وہ تو بہت مختصر کہ ہم تو وہ تو رستے پہ تھے نا جی، وہ تو صرف گمٹی میں آپ نے چونکہ وہاں پہ آپ نے ذکر کیا تو وہاں آپ نے وہاں پہ جو ہے کیا نام ہے گمٹی مسجد کی نماز جمعہ بھی پڑھائی، اور وہاں پر آپ نے قصیدہ بھی لکھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں، جس کا ذکر حضرت ہمارے محترم میر مسعود احمد صاحب، سید میر مسعود احمد صاحب نے اپنی کتاب شیخ اعظم میں صفحہ نمبر 10 پہ کیا ہے، اور صفحہ نمبر 26 پہ کیا ہے، اور یہ پھر بعد میں الفضل میں بھی وہ قصیدہ شائع ہوا، یہ 10 اکتوبر 1903 کے البدر اخبار میں، اور زیر عنوان ملفوظات مولانا عبداللطیف شہید، اور اس کا ایک وہ 28 اشعار پہ مشتمل بڑا لمبا قصیدہ وہ فارسی میں تھا، اور پہلا شعر اس کا یہ تھا کہ عجب کہ احمد اطہر، عجب کہ احمد اطہر بئی گزر عمر، محمدیست بگے سوئے معطر معمر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عجب انوکھی بات نہیں ہے، پاک محمد کا اس راہ سے گزر ہے، اور بلکہ یوں کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معطر گیسوں کے ساتھ سے یہاں سے گزرے ہیں۔
تو یہ جو ہے لاہور کا یہ لاہور کا واقعہ ہے، اور یہ بڑا لمبا قصیدہ 28 اشعار ہے، اور ہر شعر بڑا ہی معنی خیز اور مسیح علیہ السلام کی شان میں آپ کو ہے۔ ہاں، تو اس کے بعد پھر جی میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ مباحثہ مباحثہ کے جو ضوابط تھے وہ بھی بڑا جب تھے، جس کا کچھ ذکر تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی تصنیف مبارکہ میں فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شہزادہ جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ رستے میں کھڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک جھلک دیکھ ان کو دیکھا جائے، وہ ہاتھ پاؤں میں ہتھ کڑیاں لے کے لایا گیا، اور دوسری طرف چوٹی کے جو افغانستان کے علماء تھے 12 علماء، ان کو بلایا گیا اور کہ مباحثہ ہو، اور حضرت مسیح موعود صاحب نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف جب ہر مباحثہ، دوسری بات یہ تھی کہ اس میں مباحثہ تحریری تھا، اور تیسری زبردست شک اس کی یہ تھی کہ صاحبزادہ عبداللطیف جہاں کھڑے تھے جو تحریر فرما رہے تھے، آپ کے سر پر 8 افراد شمشیر لے کر کھڑے تھے، تلواریں بالکل میان سے نکال کر کھڑے تھے، وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو محفوظ کیا جائے، آپ پہ روب ڈالا جائے، اور آپ کو اپنے عقائد سے اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، جو حقیقت ہے، اس سے آپ منحرف ہو جائیں۔ اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تصنیف مبارکہ میں کیا ہے۔ اچھا، مباحثہ جو ہوا تو اس مباحثے کا ذکر کئی لوگوں نے کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی، اور یہاں تک کہ ایک انگریز رائٹر ہے مارٹن، اس نے بھی اس مباحثے کا ذکر کیا، اور اس کا بڑی تفصیل سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنے خطبہ میں بیان فرمایا کہ مارٹن نے کیا لکھا ہے اس مباحثے کے بارے میں۔ جب مباحثہ ہوا تو 12 علماء تھے، ان میں سے 10 علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ صاحبزادہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی جرم نہیں، انصاف سے کوئی انحراف نہیں، اور 2 علماء جو تھے ان میں سے ایک تھا عبد الغنی جو پنجاب گجرات کا رہنے والا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی الفاظ ہو گیا کہ عبد الغنی پنجابی، ہم، وہ تھا، اور وہ بڑا وہاں پہ بارسوخ تھا، بارس کا افغانستان میں بارس، اور ایک اور جو تھا عالم جو سردار نصر اللہ خان کا اپنا مولوی تھا۔ ان 2 علماء نے جو ہے کیا نام ہے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، تو جب نصر اللہ خان نے وہ فیصلہ دیکھا تو وہ غیظ و غضب میں آیا، اس نے کہا کہ یہ کیسے بادشاہ کو دکھائیں، دوبارہ بٹھایا علماء، دوبارہ علماء کو بٹھایا، اور پھر اس کا ذکر بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا ہے، دوبارہ پھر دوبارہ وہی فیصلہ، 10 علماء نے کہا کہ نہیں، کوئی کفر کی بات انہوں نے نہیں کی، اور وہ جو ہے خیر میں 2 جو ہے انہوں نے وہ کیا، انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو جب یہ فیصلہ بادشاہ کے پاس گیا تو ساتھ ہی سردار نصر اللہ خان نے کیا کیا کہ اس کا بھائی تھا، نائب السلطنت تھا، اور مولوی تھا، اور بڑا
صاحب عبداللطیف سے شدید نفرت کرتا تھا، ٹپیکل ملا. تو اس نے وہ کیا نام ہے اپنے لوگ جمع کر کے دربار کے باہر کھڑا کر دیے، اور جب بادشاہ کے پاس جانے لگا اس سے پہلے ان کو کہا کہ آپ لوگ آوازیں کسنا شروع کریں کہ ای کافر است، ای کافر است، ای کافر است. وہ شو تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، آپ فوراً اس پہ فیصلہ دستخط کریں. تو خیر بادشاہ نے بھی حالات سے مجبور ہو کر، کیونکہ یہ بادشاہ کی تاجپوشی کیونکہ بادشاہ نے صاحبزادہ عبداللطیف نے کی تھی، اور صاحبزادہ عبداللطیف اس کا اتالیق تھا. جسے یہ کیسے بیان کیا جا سکے، اس کا اتالیق تھا. تو یہ اس کا دل تو نہیں چاہ لیکن مجبور، اور طاقت اور کرسی کی لالچ اور یہ باتیں نہیں تھی اس کے، خیر پھر اس پہ دستخط کر دیے. تو وہ لے آیا تو سب نے شور مچا دیا، کافر است، کافر است، کافر است. ہاں جی. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو مباحثے میں، کیونکہ وہ تو ہاں انہوں نے کاغذات چھپا لیے اور انہیں ظاہر ہونے سے ان کو منع کیا کہ ان کو ظاہر نہ کیا جائے. ہم؟ تو اپنی طرف سے کوشش کی کہ کیونکہ حضرت صاحب عبداللطیف نے ایسے کئی دلائل دیے قرآن و حدیث سے کہ ان کو خوف تھا کہ یہ تو اگر عوام نے یہ باتیں سن لی تو وہ تو سب احمدی ہو جائیں گے، وہ تو سب احمدی ہو جائیں گے. اور مسیح سب نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ دلائل اتنے قوی تھے کہ وہ they couldn't resist it, stop it. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت صاحب عبداللطیف کی اس خواہش کی ایسی لاج رکھی، ایسی لاج رکھی کہ وہ بھی مسیح علیہ السلام کی صداقت کی نشان ہے. میں کہتا ہوں کہ شگوفے تاریکی کو چاک کر کے جو مسرت کا پیغام دیتے ہیں بلا شبہ وہ بھی دل پہ اثر کرتے ہیں. لیکن صاحبزادہ عبداللطیف نے جس شان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا اعلان فرمایا اور آپ کی صداقت کے بارے میں دلائل و براہین پیش کیے قرآن و حدیث سے کہ آپ نے جیسے مسیح سے فرمایا ہے آپ نے سب کے منہ بند کر دیے. آپ نے حضرت مسیح وسلم کی شان اور ان کی جلال کو پورے افغانستان میں عام کر دیا. وہ لوگ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ اشتہار بھی شاید ہوتا تو شاید اتنی تبلیغ نہ ہوتی جتنی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت سے ہوئی. مسیح وسلم کے الفاظ ہیں، اس زمانے کے 1 کروڑ. تو بات یہ ہے کہ آپ کی خدا تعالیٰ نے ایسی لاج رکھ لی کہ آپ جو عزم کر کے آئے تھے، جس کے لیے آپ نے وہ مقدس محفل چھوڑی تھی، آپ نے وہ اس شان سے پہنچائی افغانستان کہ بادشاہ سے لے کر حاکم تک، گورنر تک، تمام وہ لوگ جو دربار میں بیٹھا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب بات آپ کی شہادت ہوئی اور یہ بات جب نکلی پھر جب پوچھا گیا تو
آپ کے دلائل کا جب بتایا گیا تو سب لوگ، جیسے میں نے پچھلے پروگرام بتایا کہ 40,000 لوگ نے احمدیت قبول کر لی تھی. تو آپ نے احمدیت کا پیغام، جو آپ کا مقصد تھا، جیسے آپ نے بنگ کوٹسی میں سردار مسمل سے کہا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے بڑا کام لینے والا ہے، اور واقعی خدا تعالیٰ نے مجھ سے ایسے کام دیا کہ سارے افغانستان میں احمدیت کا نام ایسے پھیل گیا کہ میں کہتا ہوں شاید ہندوستان میں سارے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے، لیکن افغانستان میں کیا ہوا، وہ جی وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں مرزا صاحب مسیح آئے. یقیناً دوسرا سوال یہ ہوتا تھا تو کیا وجہ کیا ہو. ہاں، وہاں پہ مسیح صاحب نے تعریف فرمایا، کہتے ہیں کہ سوالات میں بات بتانے والوں نے بتایا کہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ اچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. فرمایا کہ اپنی طبی موت خدا تعالیٰ سے جا ملے ہیں. تو پھر وہ ہے مسیح نہیں آئے گا. مسیح تو میں کہتا ہوں مسیح آ گیا ہے، یہی وہ مسیح ہے. تو کہتے ہیں یہ جو بعض بات لوگوں نے پھیلائی، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے ہیں، تو یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے. وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ نادان اس خدا تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، مسیح موعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھول گئے. یعنی میں حیران ہوں کہ ان کے دماغ معاف ہو گئے تھے، لیکن بہرحال آپ نے پیغام پہنچا کر ان کو وہ تازگی بخشی کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ شروع پہ کیا جو ہے کیا نام ہے تیرگی سے نکل کر پیغام دیتے ہوں گے، جو جس طرح آپ نے افغانستان میں جو غلط اسلامی روایات تھی، جو عقائد تھے، ان کو جس طرح ریزہ ریزہ کر دیا اور سب کے سامنے واضح کر دیا کہ اسلام کیا ہے اور مسیح محمد علیہ السلام کا مقام کیا ہے. تو ایک بات یہاں میں وہ بھی میں بتانا بھول گیا کہ جب مسیح وسلم سے یہ بھی فرمایا تھا جب آپ آ رہے تھے کہ صاحب وہ لوگ بہت ظالم ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود وسلم کے پاس جو پہلے آپ کے شاگرد آئے تھے میاں عبد الرحمان صاحب، ان کو شہید کیا گیا تھا. تو مسیح وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہی ہو تو آپ کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے. تو کہتے ہیں صاحب نے جواب دیا کہ حضور میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک میں اپنے خون سے آپ کا نام وہاں نہ لکھوں، آپ کے پیغام کو وہاں نہیں پہنچایا جا سکتا. وہ بہت سخت لوگ ہیں. میں اپنے خون سے آپ کا نام وہاں لکھوں گا، آپ کو پیغام دوں گا. اور چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا. تو یہ وہ مباحثہ تھا. اس کے بارے میں مارٹن نے بھی لکھا ہے، جو میرے خلیفۃ المسیح رابع نے بڑے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اس نے لکھا ہے کہ کیسے دلائل یہ دیے گئے اور کس طرح پر سید احمد نور صاحب جو تھے، کیا اسے کہتے ہیں احمدی ہمارے صحابی حضرت سید احمد نور صاحب، اس نے بھی بتایا کہ 10 علماء، چونکہ وہ افغانستان کا رہنے والا تھا، کہتے کہ 10 علماء نے یہ فتویٰ جو ہے نا مطلب کہ نہیں، غلط بات ہے، مسلمان ہے. اور ہاں، حضرت قاضی محمد یوسف صاحب نے پھر عاقبۃ المکذبین ایک کتاب تحریر فرمائی. حضرت قاضی صاحب نے بہت ریسرچ کیا ہے. وہ انشاءاللہ آگے اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. صاحب بن لطیف کے بارے میں بہت ریسرچ سے کام لیا ہے. وہ ویسے بھی ماشاء بہت اچھے لکھائی تھے، بہت بکس انہوں نے لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک افغانی مولوی تھا، کندہاری مولوی، پشاور میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صاحب
دلائل بہت وسطی تھے وہ مولوی نے. اور پھر ایک قاضی صاحب نے یہ بھی دلیل فرمایا کہ مغل باز جو ہیں وہ بھی عالم ہوں گے کوئی بھی، تو اس کی تفصیل حضرت قاضی صاحب نے نہیں لی تھی. تو حضرت قاضی صاحب تشریف فرماتے ہیں کہ مغل باز نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن اور احادیث میں کوئی مولوی صاحبزادہ عبداللطیف کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور جو کچھ صاحبزادہ عبداللطیف نے کہا وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک بھی ان مثال اس کا جواب نہ دے سکے، اس کو چپ کر دیا. تو یہ، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ ایک واقعہ وہ تھا کہ جو مباحثہ ہوا کاغذات چھپا دیے گئے، ظاہر نہیں شائع نہیں کیا ہونے دیا، اور ایک پھر ہم نے دوبارہ اس کا جو ہے نا ریپلے دیکھا سن 74 میں، جب ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ناصر الدین حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث جن حالات میں سن 74 میں، ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں، آگ کے شعلے پٹک رہے ہر طرف. آپ جب اسمبلی ہال میں داخل ہوئے آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب چونک پڑے، ان کی گویا وہاں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے جو دلائل بیان کیے وہ چیخنے لگے. بعد میں جو ابھی تو ہمیں رپورٹ لے پہلے تو نہیں چھپائی تھی، اب پتہ نہیں یہ بھی کیسی ہے، لیکن بعد جو بھی اس میں وہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بہت چیخ کے انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ کیا بات ہے، ایک آدمی ہم 40 سب لوگوں کو تبلیغ کر جاتا ہے اپنے آیت کی. لیکن بات یہ کہ کیونکہ they couldn't stand it, they couldn't stand it. اور یہی، لیکن یہ پہلا یہ میرا بیٹا آپ دیکھیں عثمان یہ بھی ہمیشہ کہتا تھا کہ میں بھی تاریخ کو دیکھتا ہوں، میں نے ابھی تک یہ دو ہی واقعہ دیکھے ہیں کہ جہاں پہ کہتا ہے حالانکہ جب ظالم ظلم کرتا ہے فیصلہ بتا دیتے ہیں، لیکن ایک صاحبزادہ عبداللطیف کو جو مباحثہ اس کو چھپایا گیا، اور ایک حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا جو واقعہ ہے جو احمدیت کے بارے میں ہے اس کو چھپایا گیا. باہر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ہم تو ان کے بھائی خواہ ہیں، ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام ان کو اس لیے سناتے ہیں کہ ہمارے دل میں درد ہے، یہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے. جزاکم اللہ واسطہ صاحبزادہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور یقیناً ایک وقت آئے گا کہ جو سعید فطرت روحیں ہیں وہ ضرور اس پیغام کو پہچانے گی، مانے گی، اور مسیح موعود انشاءاللہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے آ کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا حق ادا کریں گی انشاءاللہ العزیز. میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے القلم کے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایمان افروز واقعات ریکارڈ کروائے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی کے حالات ہیں وہ ہم اگلی پوڈ کاسٹ کا ان کو حصہ بنائیں گے. جزاکم اللہ واسطل جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن جزا. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو. جزاک اللہ. جزاکم اللہ.